الحمد للہ رب العالمین۔ اور احناف کے نزدیک تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک، شوافی کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، اور دوسری تکبیر میں درود شریف ہے، اور تیسری میں دعا ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جنازہ بھی چونکہ فاتحہ ہے نماز ہے، اس لیے اس میں وہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنازہ جو ہے یہ کیسی نماز ہے کہ جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، یہ تو ہے ہی دعا، اس کا کیا تعلق ہے نماز سے؟ یہ تو نماز کی شکل ہے، حکم ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ تو اس لیے ان کے نزدیک، اور ان کے پاس بھی موطا امام محمد میں ایک حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ کی روایت سے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، کیونکہ دعا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی ثنا کرو، اور اس کے بعد درود پڑھو، پھر اللہ کے آگے درخواست رکھو، تو اس کے بعد جو ہے دعا ہے۔ لیکن بہرحال کسی پر کبھی بھی اعتراض نہ کیا کرو، کیونکہ تمام ائمہ اربعہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وہ حق پہ ہیں۔ اور مذہب کا معنی فرقہ بندی نہیں ہوتی، مذہب کا معنی راستہ ہے، یاد رکھیں مذہب معنی راستہ، یعنی یہ راستہ ہے دین کی طرف چلنے کا۔ اب جیسے آپ حرم میں ہیں، اگر کوئی آدمی باب السلام سے داخل ہو وہ بھی کعبے میں داخل ہوگا، باب العمرہ سے داخل ہو وہ بھی کعبے میں داخل ہوگا، مقصد سب کا کعبہ ہے۔ تو ائمہ اربعہ جو ہیں ان سب کا مقصد جو ہے وہ اتباع قرآن و سنت ہے۔ باقی اللہ نے سب کو اپنا اپنا فہم عطا فرمایا تھا، تو ہر امام نے اپنے فہم کے مطابق جو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط ہوتے تھے ان کا استنباط فرمایا ہے، اور جو مسائل قرآن و حدیث اجماع میں نہیں تھے ان کے لیے اجتہاد کیا ہے۔ لہذا اللہ سب پہ اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ شیعہ کا جنازہ سنی عالم پڑھا سکتا ہے کہ پڑھا سکتا ہے؟ مسجد میں ہوا خارج کر سکتے ہیں، مجبوری ہو، یہ طریقہ نہ بنا رکھیں کہ ہمیشہ باہر تو نہیں کروں گا، مسجد میں جا کے کروں گا، پھر گناہ ہے۔